آج میں آپ لوگوں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہسٹری اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیوں کیا گیا تھا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فریڈم موومنٹ میں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اس ملک کو ترقی کرنے میں کیا کیا کردار رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس کو ہم اور آپ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، اس کو اسٹیبلش 24 مئی سن 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے سر سید احمد خان دوارا کیا گیا تھا۔ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام مدرسۃ العلوم رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سن 1920 میں بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی ہونے کا درجہ ملا بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لگ بھگ 300 کورسز ہیں اور تقریباً 15 سے 20 فیکلٹیز ہیں، جس میں سے فیکلٹی آف میڈیسین، فیکلٹی آف لا، فیکلٹی آف ایگریکلچرل سائنس، فیکلٹی آف سوشل سائنس، فیکلٹی آف آرٹس، فیکلٹی آف لینگویج، فیکلٹی آف ماس کمیونیکیشن، بہت ساری ایسی فیکلٹیز ہے جس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف کورسز کی ایجوکیشن یہاں کے اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے۔ جب ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے کیا۔ اس کو اسٹیبلش کرنے کا جو مین موٹیو تھا، واٹ واز دا موٹو آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جو قائم کیا گیا تھا وہ ایک علی گڑھ موومنٹ کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1875 میں ہمارے انڈیا پر جو کنٹرول تھا وہ برٹش کا تھا، یعنی ہم لوگ 1875 میں برٹش کے انڈر میں تھے، برٹش کے غلام تھے۔ سن 1947 میں ہمیں برٹش سے آزادی ملی ہے۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک علی گڑھ موومنٹ کو چلایا۔ اسی علی گڑھ موومنٹ کے تحت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کا سب سے جو اہم موٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے بچوں میں ایجوکیشن کو پہنچایا جائے، کیونکہ ایجوکیشن کے معاملے میں ہمارا انڈیا جو ہے بہت ہی لو تھا اس وقت، آج بھی ہے لیکن ابھی کے صورتحال اس وقت سے زیادہ بدتر تھی۔ اس وقت انگریز ہمارے اوپر بہت سارے ظلم کرتے تھے، ہمیں اپنے رولنگ کے انڈر رکھتے تھے۔ ان رولنگ کو ختم کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ چلایا۔ اسی علی گڑھ موومنٹ کے تحت سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیا۔ خیر، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جب بھی بات آتی ہے تو ذہن میں دو ہی بات جاتی ہے، ایک یہ کہ علی گڑھ دو ناموں سے، دو چیزوں سے جانا جاتا ہے، ایک تو علی گڑھ کی تعلیم، دوسری علی گڑھ کی تہذیب۔ جس نے یہاں پڑھا گویا اس نے تعلیم بھی سیکھی اور تہذیب بھی سیکھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی ہے بلکہ تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچوں کو بے شمار فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک لائبریری ہے جس کا نام مولانا آزاد لائبریری ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے اس لائبریری کو بنایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن یہی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے ہمارے ملک بھارت کے جو ہے پہلے ایجوکیشن منسٹر، فرسٹ شکشا منتری، پہلے وزیر تعلیم تھے۔ اور یہ لائبریری جو ہے ابھی کرنٹلی اس لائبریری کو ایشیا کی لارجسٹ لائبریری کا بھی درجہ دیا گیا ہے۔ اس لائبریری کے اندر آپ کو آج سے 200 سال پہلے کی تاریخ ملے گی۔ 200 سال پہلے لکھی گئی قرآن، گیتا، رامائن، بھگوت، بے شمار ایسی دھارمک کتابیں بھی ملیں گی، ہسٹوریکل بکس بھی ملیں گے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی فیسلٹیز اس لائبریری کے اندر دی گئی ہے جس سے بچے پڑھ کے سیکھ کر کے یہاں سے آگے جاتے ہیں، آگے جا کر کے ملک کی ترقی میں بے شمار یوگدان دیتے ہیں۔
اور دوسری بڑی چیز جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ہے وہ JNMC یعنی جواہر لال نہرو میڈیکل کالج ہے، جس کو کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اسٹیبلش کیا تھا۔ یہ جو میڈیکل کالج ہے، اس میڈیکل کالج میں بے شمار بچے ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے بہت ساری ایسی ڈرگس، بہت ساری ایسی دوائیاں بناتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے بچوں میں جو بھی طرح کی چیزیں رہتی ہیں۔ ابھی کووڈ-19 میں بھی بہت سارے اس میڈیکل کالج میں ریسرچ ہوا۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی ہے، فیکلٹی آف لا ہے، فیکلٹی آف ایگریکلچرل سائنس، فیکلٹی آف ایگریکلچرل سائنس میں بھی ایک لمبا ریسرچ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو جب بھی علی گڑھ کا نام آئے گا ذہنوں میں تو ایک بات یہ بھی جاتی ہے کہ علی گڑھ ریسرچ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو PhD ڈاکٹر ان فلسفی یعنی یہاں پر بے شمار سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں کہ بچوں کو ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بچے یہاں سے ریسرچ کر کے آگے جاتے ہیں، جا کر کے ملک کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچوں کو پولیٹکس کے بھی بہت سارے رولز اور ریگولیشنز سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین کا بھی ایک لمبا رول رہا ہے۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دو اور بھی کیمپس ہیں، ایک کیمپس جو کہ ملا پورم میں اسٹیبلش ہے، دوسرا مرشید آباد میں ہے، تیسرا کشن گنج بہار میں اسٹیبلش ہے۔ یہ تینوں سینٹرز جو ہیں یہ بھی علی گڑھ کے انڈر میں ہی رن کرتے ہیں۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ابھی جو کووڈ-19 پینڈیمک چل رہا تھا، اس میں بہت ہی بڑا رول رہا ہے یہاں کے ٹیچرز کے، پروفیسرز کے، نان ٹیچنگ اسٹافز کے، یہاں کے اسٹوڈنٹس نے کووڈ-19 مہاماری سے لڑنے کے لیے بہت بہترین اسٹیپس اٹھائے۔ اور یہ بات بھی ہمارے اس میں ہے کہ بہت سارے پروفیسرز نے، بہت سارے ڈاکٹرز نے، بہت سارے ریسرچرز نے اس کووڈ-19 میں ملک کی، قوم کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے بھی چلے گئے۔ خود ہمارے ایک پرسنلی بہت ہی ہسٹوریکل پروفیسر جبریل سر بھی اسی پینڈیمک ایکٹ میں اس دنیا سے پیارے ہو گئے۔ خیر، ان لوگوں کا ایک لمبا رول رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف ایک سینٹرل یونیورسٹی کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ترقی اور ملک میں کیا رول ہونا چاہیے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے رورلز ایریا کے بچوں کو ایجوکیشن دینے میں بہت سارے ایسے جگہوں پر جہاں کے بچے کی فیس کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، بہت ہی نارمل فیسز میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، جو بچے یہاں سے پڑھ کر کے آگے جا کر کے ریسرچ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام آتا ہے تو یہ بھی آتا ہے، یہاں پر بلائنڈ سیکشنز بھی ہیں، یعنی بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک اسکول ہے جس کا نام احمدی اسکول ہے، جہاں پر بلائنڈ اسٹوڈنٹس کو بھی ایجوکیشن فیسلٹی دی جاتی ہے۔ اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ڈائننگ کی فیسلٹی، لائبریریز کی فیسلٹی، وائی فائی کی فیسلٹی، بہت ساری ایسی فیسلٹیز دی جاتی ہے جن فیسلٹیز کو بچے یہاں سے سیکھ کر کے آگے جا کر کے اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی 2020 میں اس یونیورسٹی نے اپنے پورے 100 سال کو بھی مکمل کیا، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو سینٹرل یونیورسٹی ہونے کے لگ بھگ 2020 میں 100 سال پورے ہوئے۔ 100 سال کا بھی جشن منایا گیا اور یہ یونیورسٹی 100 سال سے ملک کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سب سے بڑی چیز، یونیورسٹیز تو بہت ہیں ہمارے انڈیا میں، لیکن کچھ ہی یونیورسٹیز ایسے ہیں جہاں پر اسکولنگ ایجوکیشن کی فیسلٹی دی جاتی ہے، ان میں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1 سے لے کر کے 10 تک کی بھی پڑھائی ہے، انڈر گریجویٹس کی پڑھائی ہے، پوسٹ گریجویٹس کی پڑھائی ہے، ماسٹرز کی بھی پڑھائی ہے، ریسرچ اسکالرس کی بھی پڑھائی ہے، یعنی اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک کی پڑھائی یہاں پر بچوں کو دی جاتی ہے۔ یہاں پر جو بچے اسکولنگ ایجوکیشن کرتے ہیں انہیں بورڈنگ فیسلٹی بھی دی جاتی ہے، انہیں پڑھنے کے لیے ریڈنگ روم دیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے ان کے ڈائننگ ہال میں انتظام رہتا ہے۔ اور ایک سمجھ جائیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کلچر کے لیے بھی جانی جاتی ہے، تہذیب کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ یونیورسٹی اب تک اس ملک کی ترقی میں اپنا خدمت انجام دے رہی ہے۔ لیکن علی گڑھ کی جب بھی ہم بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے سر سید احمد خان کا نام آئے گا، کیونکہ سر سید احمد خان نے اپنے خون سے، اپنے پسینے سے اس چمن کو سینچا ہے، سنوارا ہے، تب جا کر کے آج
ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر کے بے شمار فیکلٹیز میں، بے شمار کمپنیز میں، گورنمنٹ کے بے شمار ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر جا کر کے اپنا رول ادا کرتے ہیں، چاہے وہ سول ہو، میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہو، لا ڈپارٹمنٹ ہو، بھارت سرکار ہو، اسٹیٹ سرکار ہو، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یہاں کے بچے اپنا رول ادا کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہاں کے بچوں کا کردار پالیٹکس میں بھی بہت بڑا رہا ہے. یہاں کے اسٹوڈنٹس نے پالیٹکس میں بھی اپنا ایک مطلب بہترین ریپرزنٹیشن پیش کیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے آج یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی جو کہ ایک تاریخی یونیورسٹی ہے، ایک ہسٹوریکل یونیورسٹی ہے. ہسٹوریکل اس لیے بھی ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے ہمارے ملک کو آزادی سے پہلے سے اسٹیبلش کی گئی ہے. اس ملک کو اسٹیبلش کرنے کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ یہاں کے لوگوں کو اویئرنیس کیا جائے، اور انگریزوں سے جنگ لڑنے میں یہ یونیورسٹی نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. خود جب 1857 کا غدر ہوا تھا اس سمے سر سید احمد خان کو بہت ساری ایسی چیزوں کی پریشانیاں ہوئی تھی، جس کو سوچ کر کے انہوں نے 1875 میں اس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیا، اور آج تک یہ یونیورسٹی اس ہندوستان کو ترقی میں، تہذیب میں، یہاں کے ڈیولپمنٹس میں کام کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی. میں آپ لوگوں سے یہی بولوں گا کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ کو جاننے کی، اور یہاں پر بے شمار فیکلٹیز ہیں، بے شمار ایسی فیسلٹیز ہیں جو بچوں کو دی جاتی ہیں. آخر میں ہم آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس چمن کو جب بھی یاد کریں گے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سر سید احمد خان کو بھی یاد کریں گے، کیونکہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا دو ہی موٹیو تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہوگا. یعنی وہ قرآن اور سائنس کو لے کے چلنا چاہتے تھے، سائنس کو بھی ایک اہم عنصر مانتے تھے. اسی لیے وہ اپنے مسلم بچوں سے یا اپنے قوم کے بچوں سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھائیے. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہسٹوریکل یونیورسٹی جو کہ انڈیا کے ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں سے آتی ہے، اور یہاں کی بے شمار فیکلٹیز ہیں جس کا آپ لوگ فائدہ اٹھائیے. اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر تعلیم کے لیے بھیجیے، بچوں کو یہاں کے تعلیم سے واقف کرائیے، اور بچوں کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جو بھی یہاں کی چیزیں ہیں جاگرکتا پیدا کیجیے. اور ہم خود پرسنلی اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹس جو ہے اس ڈپارٹمنٹ میں اس یونیورسٹی کے بے شمار ویبینارس ہوتے ہیں، سیمینارس ہوتے ہیں جس میں بچے ریپرزنٹیشن پیش کرتے ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے. بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یونیورسٹی جو ہے کہ ایک اس کا بہترین اسلوب رہا ہے اس ہندوستان کو آزاد بنانے میں، مضبوط بنانے میں. ہر وقت اس یونیورسٹی نے اس ملک کی ترقی میں کام کیا، حتیٰ کہ 1947 میں جب ہمارا ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں کے غلامی سے، اس وقت بھی اس یونیورسٹی نے اپنا ایک اہم انجام رول ادا کیا، اور آزادی سے پہلے بھی اس یونیورسٹی نے بے شمار خدمات انجام دیے. بہت سارے ایسے اسکالرس یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی میں کام کیا. یہاں تک میں بتا دوں آپ لوگوں سے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے ایم یو سے تو پڑھائی کی، لیکن ادر کنٹریز میں جا کر کے وہاں کے ریپرزنٹیشن بنے، اور وہاں پر اس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے معاشرے میں اس کی باتیں کرتے ہیں. تو خیر اس یونیورسٹی کا ایک اہم رول رہا ہے. آپ لوگوں سے میں انہی باتوں کے ساتھ ودا لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.